الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، آج دسمبر کی 30 تاریخ ہے اور ایک دن کے بعد 2022 کا جو سال ہے یہ ختم ہو جائے گا اور 2023 شروع ہو جائے گا۔ ہمارے ملک میں اور دیگر بھی اکثر ممالک میں اس موقع پر خوشی میں پروگرام کیے جاتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، شور و غوغا اور شغل بھی کیا جاتا ہے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں اسی حوالے سے اسلامی تعلیمات، قرآن و سنت کی روشنی میں چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن و سنت کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ دنیا کی زندگی جو ہماری گزر رہی ہے، اس کی مثال ایک کتاب کی طرح ہے جو تیار ہو رہی ہے۔ دنیا میں مارکیٹ میں آپ جائیں، بے شمار کتابیں آپ کو ملیں گی، تو یہ ہماری بھی ایک کتاب ہے جو ہم لکھ رہے ہیں، جو ہم تیار کروا رہے ہیں۔ اور ایک دن آئے گا جب ہم سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور ہماری جتنی بھی دنیا کی زندگی ہوگی وہ ایک کتاب کی صورت میں ہمارے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی۔ اگر وہ ایسی کتاب ہوئی کہ جو بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی تو اللہ کے سامنے جب ہماری پیشگی ہوگی تو اللہ رب العزت وہ کتاب ہمیں دائیں ہاتھ میں دیں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور اگر اللہ نہ کرے وہ کتاب بارگاہ الہی میں مردود ہوئی تو جب رب کے سامنے پیش ہونے کا وقت آئے گا
تو رب العالمین حکم دیں گے کہ اس کا چہرہ بدبخت کا میری طرف نہ کرو، چہرہ اس کا دوسری جانب کرو، اور پیچھے سے وراء ظہری، پیٹھ کے پیچھے سے الٹے ہاتھ میں اس کو کتاب پکڑا دی جائے گی۔ بہرکیف یہ ایک کتاب تیار ہو رہی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مصنف ہے جو اپنی تصنیف اور کتاب لکھتا ہے تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب یہ کتاب مارکیٹ میں جائے تو لوگوں کے ہاں مقبول ہو، پسند کی جائے۔ ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے میری کتاب اچھی ہو۔ تو دنیا میں جو ہماری کتابیں تیار ہو رہی ہیں، میری، آپ کی، ہم سب کی، اس کے اچھا ہونے کے لیے ہمیں بھی فکر مند ہونا چاہیے۔ تو اچھی کتاب لکھنے کے لیے یا اچھی کتاب ترتیب دینے کے لیے چند باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اچھا ماحول میسر ہو۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بندہ پین پنسل لے کر، کتاب لکھنے والا کاغذ لے کر مارکیٹ کے اس شور میں بیٹھا ہوا ہو جہاں پہ ہر قسم کی آوازیں ہیں، گاڑیوں کی ہیں، لوگوں کی ہیں، یا چوک پہ کھڑا ہو کر لکھ رہا ہو۔ نہیں، بلکہ اچھی کتاب کے لیے اچھا ماحول چاہیے۔ وہ کسی کمرے میں پرسکون جگہ پر، جہاں پر روشنی میسر ہو، جہاں پر سہولت ہو، دماغی طور پہ بندہ مطمئن ہو، وہاں جا کر لکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہماری زندگی کا ایک باب، زندگی کی کتاب کا ایک باب پورا ہو رہا ہے۔ یہ ہم نے کہاں لکھا، کس ماحول میں ترتیب دیا؟ تو سب سے پہلے تو ماحول کو دیکھنا پڑے گا۔ میرے مرشد کریم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا دوست کوئی نہیں ہونا چاہیے الا مؤمنا، مگر ایمان والا، ولا یأکل طعامک الا تقی، اور تیرا کھانا کوئی نہ کھائے مگر تقوی والا۔ دوست تیرا ہو ایمان والا، کھانا تیرا کھائے تقوی والا۔ ان دو باتوں پہ اگر آپ غور کریں تو یہ ماحول بتا رہی ہیں کہ جب دوستی بندے کی ایمان والوں کے ساتھ ہوگی، اور جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کھانا پینا بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تقوی والے ہوں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ماحول میرے اوپر بھی اثر کرے گا اور میرے اندر بھی تقوی آ جائے گا۔ زندگی کی کتاب کو درست کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ماحول ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں ماحول کی وجہ سے۔ دوستوں میں بیٹھے ہیں جن میں 9 دوست وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ایک وہ دوست ہے جو نماز پڑھتا ہے، لیکن جب ان 9 کے ساتھ ہوگا تو اس کی نماز بھی قضا ہو جائے گی، اس کی نماز بھی رہ جائے گی۔ ایسی تقریبات میں ہم شرکت کرتے ہیں جہاں پہ اکثر ہماری نماز رہ جاتی ہے۔ آج کل کے شادی بیاہ کے تقریبات میں عصر کی نماز تو رہ ہی جاتی ہے، کیونکہ ماحول ایسا ہوتا ہے وہاں پہ کسی کو نماز کی فکر نہیں ہوتی۔ آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں نا، وہی تقریب اگر مسجد میں ہو، مثلا نکاح کی تقریب ہی ہے، مسجد میں ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے تو باراتیوں میں یا نکاح کے شرکاء میں اگر کوئی بے نمازی بھی ہے تو مجبوراً ماحول میں آ کے وہ بھی پڑھ لے گا۔ تو ماحول انسان کو نیکی کی طرف بھی لے جاتا ہے اور ماحول انسان کو برائی کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ آپ ایسے ماحول میں ہیں جہاں بے نمازی ہیں، اگرچہ آپ نماز پڑھنے والے ہوں گے وہاں آپ کی نماز بھی رہ جائے گی، اور آپ ایسے ماحول میں آئے ہیں جہاں لوگ نمازی ہیں، اگر آپ نہ بھی پڑھنے والے ہوں گے تو آپ پڑھ لیں گے نماز۔ تو بنیادی چیز ماحول، بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا، ایسے دوستوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ آپ غور کر لیجئے اور سوچئے
2022 ختم ہوتے ہی پٹاخے چھوڑنے کی بجائے اس بات پہ غور کیجئے کہ اس سال میں میری دوستی کس بندے کے ساتھ رہی ہے۔ اگر اس کی دوستی کی وجہ سے میں نیک اعمال کی طرف بڑھا ہوں، میں نماز روزے کی طرف بڑھا ہوں، میں برائیوں سے رکنے کی طرف آیا ہوں، تو 2023 میں اس دوستی کو پکا کر لیجئے، اور پھر اپنے دوستوں پہ نگاہ دوڑائیے کہ 2022 میں فلاں بندے نے، اس کی دوستی نے مجھ سے فلاں گناہ کروایا تھا، فلاں کی دوستی نے مجھ سے فلاں ناجائز کام کروایا تھا، تو اس کی دوستی میں اگلے سال ایک قدم پیچھے ہٹ جائیے۔ یہ ہوتا ہے سال کے اختتام پہ اپنا بندہ محاسبہ کرے۔ پٹاخے چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیک کاٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اپنا محاسبہ کیا جائے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات فرمائی، پسرے نوح با بداں بنشست۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا ہے، لیکن محفل غلط میں گیا ہے، دوستی غلط اپنائی ہے، بیٹا اللہ کے نبی کا ہے، لیکن جب ساری قوم غرق ہو رہی تھی تو نبی کا بیٹا بھی ساتھ ہی غرق ہوا۔ غلطی کہاں سے لگی؟ غلط محفل سے، غلط ماحول سے۔ اور سگے اصحاب کہف روز چند پے نیکاں گرفت مردم شد۔ اور اصحاب کہف کا کتا، وہ انسان تو نہیں تھا، وہ تو کتا تھا، لیکن اولیاء اللہ کی صحبت میں آیا، اللہ کے اولیاء کے پیچھے چلا، تو جہاں پر اللہ نے اپنے ان ولیوں کا ذکر کیا، وہاں پر اللہ نے قرآن میں ان کے کتے کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ صحبت کے اثرات ہیں۔ اور پھر آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بات کی جو سونے کے حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالع تورا طالع کند۔ فرماتے ہیں نیک صحبت تجھے نیک بنا دے گی، بری صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ ہم نے اپنے نوجوان دوستوں کو دیکھا، کوئی داڑھی کی ڈیزائن بنا رہے ہیں، کوئی بالوں کی ڈیزائن عجیب و غریب بنا رہے ہیں، ان کو اچھے لگتے ہوں گے، لیکن مسئلے سے ہٹ کر بھی بندہ دیکھے نا تو بڑے عجیب و غریب بعض دفعہ ہوتے ہیں۔ یہ کیوں جی اس طرح کیوں بنائے ہیں؟ پتہ چلتا ہے جی انہوں نے فلاں کرکٹر سے محبت کی ہے اور یہ اس کا ڈیزائن ہے، اس کو دیکھا تو انہوں نے اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھنگنے کی کوشش کی، ڈھالنے کی کوشش کی، لباس فلاں کی طرح ہے، چہرہ فلاں کی طرح ہے۔ کیوں کہ جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول میں ذکر ہی ہر وقت انہی کا ہوتا ہے، تو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ انہی جیسا میں بھی بن جاؤں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہی نوجوان، یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائیوں کے ہتھے چڑھ گیا، وہ کچھ دن غائب رہا، واپس آ کے ہم نے دیکھا داڑھی بھی سجی ہوئی ہے، سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہے۔ اب کیا ہوا کہ ماحول میں گیا ہے، اس ماحول میں جس ماحول میں نبی پاک کا تذکرہ ہوتا تھا، اب اس کا شوق بڑھ گیا کہ میں بھی جناب اس طرح کا اپنا کردار بناؤں جس طرح ہمارے نبی کا کردار تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ واپس آیا، اس نے 2 ہفتے پگڑی باندھی تھی، پھر پگڑی اتر گئی، اور آہستہ آہستہ نمازیں بھی چھوٹتی گئیں۔ کیوں کہ پھر دوسرے ماحول میں چلا گیا۔ تو ماحول انسان کو اچھائی کی طرف بھی لے جاتا ہے اور ماحول انسان کو برائی کی جانب بھی لے جاتا ہے، اور وہی چیز جو ہر وقت انسان دیکھتا ہے دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ وقت مختصر ہے، یہاں پہ ہمارے ایک نوجوان ساتھی تھے، وہ انٹرنیٹ پہ کوئی کام وغیرہ کرتے تھے، وہ کافی ساری چیزیں مجھے بھی لکھ کر میرے پاس بھی لے آتے کہ دیکھو جی جو قرآن کا منکر ہے اس پر یہ دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ دلیل ہے۔ واقعی بہت اچھا ان کا ریسرچ تھی، اچھے تحریریں تھیں، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ ان کو جمعے میں بیان کریں۔
میں نے ان کو کہا کہ یار میرے پاس جو مسجد میں بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا، باتیں آپ کی ساری درست ہیں، لیکن الحمدللہ ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانتا ہو۔ ان میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانتا ہو۔ یہاں پہ کمزوری یہ ہے کہ عمل کے لیے ہم کمزور ہیں، باقی مانتے سب ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ قرآن کو ماننے والے ہیں، ان کو قرآن سنایا جائے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اس پر عمل کرو، باقی بات آپ کی درست ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگا بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرا چونکہ واسطہ ان لوگوں کے ساتھ ہے روزانہ جو قرآن کو مانتے نہیں ہیں، تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کو بھی وہی بات سمجھائی جائے۔ تو جیسا ماحول ہوتا ہے وہ انسان کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کوئی بھی کتاب لکھنے کے لیے اچھے ماحول کا ہونا ضروری ہے، اور زندگی کی اس کتاب کو لکھنے کے لیے اچھے ماحول کا ہونا سب سے زیادہ اور بنیادی چیز ہے۔ 2022 ختم ہو رہا ہے، تو پہلی گزارش میرے سمیت، میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھو، سب سے یہ ہے، پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم 2022 کے اپنے دوستوں پر نگاہ دوڑائیں اور یہ دیکھیں کہ ان میں سے کتنے وہ دوست تھے جنہوں نے میری نیکی کی جانب رہنمائی کی، ان کے ساتھ 2023 میں میری دوستی پکی ہونی چاہیے، اور کتنے وہ دوست تھے جنہوں نے اس سال میں مجھ سے فلاں فلاں گناہ کرائے، میں اپنی دوستی ان کے ساتھ ختم کر دوں۔ کیوں بھائی سارے یہ نیت کرتے ہیں نا جی، یہ ہے اصل سال کا محاسبہ۔ نمبر 2، دوسری بات، اچھے ماحول کے بعد دوسری چیز، بھائی انسان کوئی بھی کتاب لکھتا ہے تو اس کا ایک موضوع اور ایک عنوان ہوتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے اس کا ایک موضوع ایک عنوان ہوتا ہے۔ اگر موضوع اور عنوان نہ ہو تو کوئی بھی کام پایہ تکمیل تک پہنچ سکتا نہیں۔ مثال کے طور پر میں نے دکان ڈالنی ہے تو میں پہلے موضوع متعین کروں گا نا کہ میں نے کریانہ سٹور ڈالنا ہے، میں نے میڈیکل سٹور ڈالنا ہے، سبزی کی دکان ڈالنی ہے، یا میں نے فروٹ کا کام کرنا ہے۔ کوئی نہ کوئی پہلے موضوع متعین ہوگا، پھر اس کے مطابق میں کام کروں گا تو کام ہوگا۔ ایسے نہیں کہ جناب 5 لاکھ روپے لے کر مارکیٹ چلا جاؤں، کچھ سبزی لے لوں، کچھ فروٹ لے لوں، کچھ جوتے لے لوں، کچھ کپڑے لے لوں اور آ کے دکان ڈال لوں تو ناکام ہو جاؤں گا۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ پہلے ایک موضوع متعین ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر بندے کو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی کا ایک موضوع متعین کریں کہ میں نے کرنا کیا ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی کے 3 کام لازم کر لو بطور موضوع کے۔ کتنے کام جی؟ سارے بولیں جی۔ نمبر 1، اللہ کی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت میری زندگی کا موضوع اور مشن بن جائے۔ جب یہ مشن بن جائے گا تو میری نماز کبھی نہیں چھوٹے گی، اگر چھوٹ بھی گئی کہیں غلطی سے تو میں قضا بھی پڑھوں گا، اللہ سے استغفار بھی کروں گا، سمجھ جاؤں گا نا کہ یہ میرا مشن تھا، یہ میرا مقصد تھا، وہ مجھ سے رہ گیا۔ اور اگر مشن نہ ہوا، مقصد نہ ہوا، تو موقع ملا تو پڑھ لی، تو نہیں جی رہ گئے جی، کوئی کہتا ہے میں 4 پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 3 پڑھتا ہوں۔ تو یہ مشن اور موضوع بنائیں، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں کہ اللہ کی عبادت میرا مقصد ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں حج ہے، جتنی بھی عبادات ہیں یہ میری زندگی کا مشن اور میری زندگی کا مقصد ہے۔ نمبر 2، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جو ساری رات میرے لیے روتا رہا۔ قیامت والے دن جب میری ماں بھی مجھے بھول جائے گی، اس وقت بھی میرا نبی مجھے یاد کر کے یا رب امتی یا رب امتی کہہ رہا ہوگا۔ تو میری زندگی کا دوسرا موضوع اور مشن یہ ہونا چاہیے کہ میں نے زندگی اپنے نبی کی غلامی میں گزارنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارنی ہے۔ اس لیے خوشی آئے، غم آئے، دکان پہ جاؤں، چیز بیچنے لگوں یا خریدنے لگوں یا کوئی کام کرنے لگوں،
اس میں میری یہ سوچ بن جائے کہ اس کام میں میرے نبی کا کیا طریقہ ہے۔ اب اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اللہ معاف کرے گا، لیکن موضوع تو ایک ہونا چاہیے نا۔ بندہ گھر سے چلے، اسے پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ میں نے کراچی جانا ہے یا میں نے لاہور جانا ہے یا پشاور جانا ہے، موضوع تو ہو نا سامنے۔ اگلا بندہ پوچھے ہاں جی کتنے جا رہے ہو؟ سفر پہ جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ بس جیڑی گاڑی مل گئی اس پہ بیٹھ جاؤں گا۔ ہر کوئی کہے گا بیوقوف آدمی ہے، یہ کیا بات ہے بھائی، جو گاڑی مل گئی اس پہ بیٹھ جاؤں گا؟ آخر کوئی متعین تو ہو نا منزل۔ تو میری منزل یہ ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنی ہے، سب کو انشاءاللہ۔ اور میری زندگی کا تیسرا موضوع یہ ہے کہ میں نے خدمت خلق کرنی ہے، میں نے مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب خدمت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں سارے کام دھندے چھوڑ کر جناب لوگوں کے کام کرتا رہوں۔ مطلب یہ ہوتا ہے میں جس سیٹ پر ہوں، میں جس شعبے میں ہوں، کوئی حاجت مند میرے سامنے آئے میں اس کی خدمت کروں۔ مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر ہے، اس کے پاس مریض آ گیا تو وہ مریض کو جو دوائی دے رہا ہے جذبہ یہ ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور میرے اس علاج سے اللہ کرے اس کو شفا مل جائے۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے، لیکن اس کا جب یہ جذبہ بن جائے گا تو یہ اپنے کلینک پر بیٹھا ہوگا اور اللہ اس کو اجر عطا فرما رہے ہوں گے۔ اسی طرح باہر جو پرچی کاٹنے والا ہے وہ بھی یہ کہے کہ یار میری طرف سے کسی کا حق نہ مارا جائے۔ اسی طرح ہر بندہ جو جس شعبے میں ہے، دکاندار یہ کہے کہ میں گاہک کو دھوکہ نہ دوں، گاہک یہ کہے میں دکاندار کو دھوکہ نہ دوں، پڑوسی یہ کہے میں پڑوسی کو تنگ نہ کروں، بھائی یہ کہے میں بھائی کو تنگ نہ کروں، اولاد یہ کہے میں باپ کو تنگ نہ کروں، باپ یہ کہے میں اولاد کو تنگ نہ کروں۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ جب دل میں پیدا ہو گیا میرے بھائیو، زندگی کا رخ درست ہو گیا انشاءاللہ۔ کتنی باتیں ہوں گی جی؟ نمبر 1 اللہ کی عبادت، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور نمبر 3 خدمت خلق۔ یہ ہے سال کا اختتام اور اگلے سال کا افتتاح۔ ان جذبوں کے ساتھ ہو تو پھر تو ہے بات، اور صرف پٹاخے چھڑانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آخری باتیں تو اور بھی تھیں لیکن وقت مختصر ہے کہ انسان جو کتاب لکھتا ہے نا اس کو پھر چیک کرتا ہے، خود دیکھتا ہے کہ یار دوبارہ پڑھتا ہے کوئی غلط نہ ہو جائے، لوگوں کے سامنے جائے اس میں کوئی بات غلط نہ لکھی ہو، یا اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے جاننے والے کو کہتا ہے یار یہ دیکھو اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، اور اگر کوئی خیرخواہ غلطی بتائے تو اس غلطی کی اصلاح کی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، سال پورا ہو گیا، زندگی کا ایک باب مکمل ہو گیا، کبھی ہم نے چیک کیا ہے یہ جو پورا سال ہم نے لکھائی کی ہے اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی؟ میں نے کتنے فیصلے کیے ہیں، کیا کوئی فیصلہ اللہ رسول کے خلاف تو نہیں ہو گیا؟ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے سب سے پہلے جس بندے کا ذکر آیا یہ وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں عدل اور انصاف کیا ہوگا۔ تو میں نے اس سال میں کوئی ظالمانہ فیصلہ تو نہیں کر لیا، کسی کا حق تو نہیں مار لیا، کسی کو حق سے محروم تو نہیں کر دیا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی تو نہیں کر لی۔ اگر میں نے کوئی ایسا غلط فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے سے مجھے رجوع کرنا چاہیے، اس فیصلے سے مجھے ہٹ جانا چاہیے۔ صحابی نے انگوٹھی بنوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سونے کی انگوٹھی بنوائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور نے وہ کھینچ کر کے اتار دی، اور حضور نے ارشاد فرمایا یہ کیا آگ کا انگارہ تو نے ہاتھ میں ڈالا ہوا ہے؟ حضور نے اتار کر کے پھینک دیا، حضور چلے گئے، چونکہ مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں تھا۔ باقی صحابہ نے اس کو کہا اس انگوٹھی کو اٹھا لو اور جا کر بیچ دینا، سونا بیچنا بھی جائز ہے، سونے کی قیمت بھی جائز ہے، یا عورتوں میں سے کسی عورت کو زیور بنوا دینا، عورتوں کے لیے پہننا سونا بھی جائز ہے۔ لیکن اس صحابی نے کہا بھئی جس کو اللہ کے رسول نے پھینکا ہے میں اب اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ یہ جذبہ ہو نا کہ میں نے غلط فیصلہ کر لیا، میں نے کوئی ایسا کام کر لیا جو میرے لیے جائز نہیں تھا، غلطی ہو گئی، اب پتہ چل گیا اب تو اس کو چھوڑ دوں،
اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنسو بہنے لگ گئے۔ اور صلح کا جذبہ رکھنا، غلط فیصلوں میں یہ بھی ہے نا، میں نے کسی کے ساتھ ناراضگی کا فیصلہ کر لیا، کسی مسلمان کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ بات چیت چھوڑ دی، میں نے اس کے ساتھ دعا سلام چھوڑ دی، اور بلا وجہ یا کوئی وجہ ہے بھی صحیح معمولی، تو کیا ہے آج اس کو معاف کر دیا جائے۔ دیکھو جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے مکہ سے گئے تھے، حضور نے ان کو معاف نہیں فرما دیا؟ طائف کے پتھر مارنے والے کو میرے نبی نے معاف نہیں کر دیا؟ تو کون کون سا ظلم ہے جو آپ پر نہیں کیا گیا؟ اللہ کے نبی نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اوے لوگو، جنتی جب جنت میں جائیں گے نا، اگر کسی کے دل میں دوسرے کے بارے میں کوئی کھوٹ ہوگا نا، رب کہتا ہے پہلے ہم اس کھوٹ کو صاف کریں گے، پھر ان کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ دل کے بغض لے کر بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، پہلے یہ صفائی ہوگی تب جنت میں داخلہ ہوگا۔ اپنے دلوں کو صاف کیا جائے، دلوں کے کینے، دلوں کے حسد اور دلوں کے بغض نکالے جائیں۔ جو آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سال پورا ہو گیا، رب کہتا ہے وہ زندگی پوری ہو جائے گی، سال کی کیا بات ہے؟ سنو جی، اللہ فرماتا ہے انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیا کی زندگی کی مثال کماء انزلناہ من السماء، جیسا کہ آسمان سے ہم نے بارش کا پانی برسایا، فاختلط به نبات الارض، پانی برسا، زمین کے اوپر پانی گیا اور پھر زمین سے سبزے نکل آئے، زمین کی انگوریاں نکل آئیں، فصلیں نکل آئیں، مما یأکل الناس والانعام، کچھ انسان کھا رہے ہیں، کچھ مویشی کھا رہے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، جہاں تک کہ جب زمین نے خوب زینت پکڑ لی، وزینت، مزین ہوگی، بالکل لہلہاتے کھیت تیار ہو گئے، ہرے بھرے باغ تیار ہو گئے، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور زمین والوں نے سمجھا اب یہ فصل ہماری ہو گئی، اب جناب ہم اس فصل کے مالک ہو گئے، لاکھوں کروڑوں کی آمدنی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں آتاہا امرنا لیلا او نہارا، پھر اچانک ہمارا حکم آ گیا بربادی اور تباہی کا، رات کو آیا یا دن کو آیا، فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، ہم نے اس کھڑے ہوئی فصل کو بالکل چکنا چور کر دیا، گویا کہ کل یہاں پر فصل تھی کوئی نہ، ختم کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، لوگو ہم اسی طرح آیتیں تفصیل سے مثالیں دے دے کر تمہیں سمجھاتے ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنے والی قوم ہو۔ دنیا کی مثال اس کھیت کی طرح ہے جو لہلہا رہا ہو، اچانک رات کے وقت اللہ کا عذاب آ جائے اور اللہ پورے کھیت کو تباہ و برباد کر دے۔ ایک نہ ایک دن دنیا نے تباہ و برباد ہو جانا ہے، ورنہ تیرا بوٹا اور تیری فصل تو کٹی جائے گی، تو دنیا سے چلا ہی جائے گا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اے اللہ کے بندو، اللہ تمہیں اس گھر کی طرف بلا رہا ہے جو سلامتی والا گھر ہے، اور وہ گھر جنت ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں اپنی عبادت کے راہ پر چلا، ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والے راستے پر چلا، اور یا اللہ خدمت خلق کے راستے پر چلا۔ یہ جو صراط مستقیم ہے اس پر چلنے کی توفیق دینے والا بھی کون ہے؟
اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں 2023 میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ کوئی کہتا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اللہ کہتے ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، قیامت کب آنی ہے اللہ ہی جانے، بارش کب ہونی ہے پکا علم اللہ ہی جانے، رحم کے اندر کیا ہے اللہ ہی جانے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ مت ایسی خبروں پر یقین کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہونے والا ہے میرا اللہ جانتا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس کی موت کب آنی ہے یہ بھی اللہ ہی جاننے والا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، رب کہتے ہو لوگوں یہ سال ختم ہوا تو زندگی کے سارے سال ہی ختم ہو جائیں گے، کوشش یہ کرو زندگی کا رخ درست کرو، اپنے ماحول کو درست کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرو، اور غلطی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، غلطی کو چھوڑ دو، اور جھوٹی افواہوں پر یقین نہ کرو۔ تمہارا یہ سال پچھلا اس کی غلطیاں اللہ معاف کر دے گا، اگلے سال میں اللہ تمہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔